دوستوں، آج ہم آپ کو ایسے عظیم صحابی رسول کی زندگی کی جھلکیاں سنانے جا رہے ہیں۔ ایک ایسی ہستی جنہیں دنیا طلحہ الجواد، طلحہ الخیر اور طلحہ الفیاض کے ناموں سے یاد کرتی ہے۔ جی ہاں، یہ ہے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، وہ عظیم مجاہد، وہ جان نثار، وہ دریا دل صحابی جنہیں رسول اللہ نے اپنی زبان مبارک سے جنت کی بشارت دی۔ حضرت طلحہ کا تعلق قریش کے معزز قبیلے تیم سے تھا۔ آپ کا شجرہ نسب رسول اللہ سے 8ویں پشت پر جا کر ملتا ہے۔ مکہ کے تاجر گرانی میں پیدا ہوئے، مالدار تھے، لیکن دل میں بچپن ہی سے نرم مزاج، سخی طبیعت رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ بعد میں لوگ آپ کو فیاض یعنی انتہا سخاوت کرنے والا کہتے تھے۔ حضرت طلحہ بھی جوان تھے کہ شام کے ایک تجارتی سفر کے دوران ایک عیسائی عالم سے ملاقات ہوئی۔ اس عالم نے کہا، تمہارے شہر مکہ میں آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، تم خوش نصیب ہو اگر ان پر ایمان لے آؤ۔ یہ بات طلحہ کے دل میں نقش ہو گئی۔ مکہ واپس آتی حضرت ابوبکر کی صحبت میں آنے اور وہی ایمان لے کر آئے۔ یوں طلحہ ابتدائی ایمان لانے والوں میں شامل ہو گئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد قریش کے سرداروں نے آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دی۔ ابو جہل اور نوفل بن خویلد نے آپ کو رسیوں سے باندھ کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا، بھوکا پیاسا رکھا، لیکن حضرت طلحہ ہر ظلم میں ایک ہی جواب دیتے، میرا دل محمد کی رسالت پر مطمئن ہے، چاہے تم مجھے مار ہی کیوں نہ ڈالو۔ جب رسول اللہ نے مدینہ ہجرت فرمائی تو حضرت طلحہ بھی ایمان اور قربانی کے ساتھ وہاں پہنچے۔ انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم ہوا تو طلحہ کو حضرت زبیر بن العوام کا بھائی بنایا گیا۔ یہ دونوں بعد میں اسلام کی تاریخ کے عظیم سپہ سالار بنے۔ دوستوں، اگر حضرت طلحہ کا ذکر کیا جائے اور جنگ احد یاد نہ کی جائے تو یہ کہانی ادھوری رہ جاتی ہے۔ جنگ احد میں جب مسلمان بکھر گئے، جب تیر انداز پہاڑی چھوڑ گئے، جب کفار نے حملہ کر کے مسلمانوں کو گھیر لیا، اس وقت رسول اللہ میدان میں تنہا رہ گئے۔ حضرت اللہ نے اپنی جان کو ڈال بنایا اور وہ ایک ایک تیر اپنے ہاتھوں پر روکتے، ایک ایک تلوار کے وار اپنے جسم پر سہتے۔ جب کفار نے رسول اللہ پر یہ لغار کی تو طلحہ نے اپنے جسم کو آگے کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ اس دن اگر کوئی شخص رسول اللہ کے قریب رہا تو وہ طلحہ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، طلحہ کے جسم زخموں سے چھلنی ہو گیا تھا، اس کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئی اور ہاتھ مفلوج ہو گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا، طلحہ آج کے دن کا سب سے بڑا ہیرو ہے۔ اور ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے شہید کو زندہ دیکھنا ہے وہ طلحہ کو دیکھ لے۔ حضرت طلحہ صرف جنگ کے میدان میں ہی بہادر نہ تھے بلکہ دنیاوی مال میں بھی اتنے ہی عظیم تھے۔ آپ کے پاس جتنا بھی مال آتا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ ایک بار شام سے بہت بڑی تجارت کا مال آیا، طلحہ نے اسی رات سکون نہ پایا، صبح ہوتے ہی سب کچھ اللہ کی راہ میں بانٹ دیا، اسی لیے آپ کو طلحہ الفیاض کہا گیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے وفات کے بعد خلافت کے دور میں بھی آپ ہر موقع پر حق اور عدل کے ساتھ کھڑے رہے۔ حضرت عمر نے جب مشاورت کے لیے شورا بنائی تو طلحہ بھی اسی کے رکن تھے۔ یہ شرف صرف چند صحابہ کو ملا۔ دوستوں، تاریخ کے چند پیچیدہ واقعات میں سے ایک جنگ جمل ہے جو حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان پیش آئی۔ حضرت طلحہ بھی اس میں شریک ہوئے، مگر جیسی حقیقت ان پر واضح ہوئی وہ جنگ چھوڑ کر صلح کے لیے نکلے، لیکن افسوس ایک منافق نے تیر مارا اور طلحہ شہید ہو گئے۔ یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا، کاش میں طلحہ اور زبیر کے ساتھ جنت میں جا ملوں۔ رسول اللہ نے فرمایا، طلحہ جنتی ہے، آپ کو طلحہ الخیر یعنی نیکے والے، طلحہ الجواد یعنی سخی اور طلحہ الفیاض فیاضی کرنے والا کہا گیا۔ آپ کا شمار عشرہ مبشرہ میں بھی ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی زندگی قربانی، وفاداری، بہادری اور سخاوت سے بری ہوئی ہے۔ ان کی داستان ہمیں یہ سبق دیتی ہے
کہ ایمان صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل، اپنے خون، اپنی جان اور اپنے مال سے ثابت کرنا ہوتا ہے۔ یہ اللہ ہمیں بھی طلحہ جیسی وفاداری، سخاوت اور بہادری عطا فرما، اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت سے سرشار کر، آمین۔